السلام علیکم ویورز، کیا آپ کے گھٹنوں میں درد، سوجن، اکڑاؤ یا چلنے پھرنے میں تکلیف ہے؟ تو آج کی یہ مختصر ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ گھٹنے کا درد، نی پین خود کوئی کسی بیماری کا نام نہیں بلکہ ایک سمٹم ہے۔ اس کے لیے درد ختم کرنا کافی نہیں بلکہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ درد کی اصل ریزن کیا ہے، کیونکہ گھٹنے کے درد کی بہت سی وجوہات ہیں، جس میں سے سب سے اہم وجہ آسٹیو آرتھرائٹس ہے۔ اس میں گھٹنے کے جوڑ کے اندر موجود کارٹیلیج متاثر ہوتے ہیں۔ کارٹیلیج یعنی ہڈیوں کے سروں کو ڈھانپنے والی نرم حفاظتی تہ جو جوڑ کو سموتھلی حرکت کرنے میں مدد دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کارٹیلیج کمزور یا گھس جاتا ہے، جس کی وجہ سے درد، اکڑاؤ اور موومنٹ میں بھی آپ کو ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے۔ سیکنڈ ریزن رومیٹائڈ آرتھرائٹس، یہ ایک انفلامٹری کنڈیشن ہے، یعنی کہ باڈی کے اندر سوزش پیدا کرنے والی ایک ایسی بیماری جو ہمارے جوڑوں کو متاثر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کاز ہے برسائٹس، یعنی کہ جوڑ کے قریب موجود فلوئڈ سیک میں سوزش، انفلامیشن۔ نمبر 4 ٹینڈینائٹس، یعنی کہ ٹینڈن میں انفلامیشن۔ ٹینڈن وہ مضبوط ٹشو ہے جو بون کو مسل سے جوڑتا ہے۔ اس کے علاوہ منسکس انجری، منسکس جو ران کی ہڈی اور ٹانگ کی نچلی ہڈی میں کشن کا کام کرتا ہے، جو جھٹکے کو برداشت کرنے اور گھٹنے پر پڑنے والا دباؤ اس کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 6 لیگامنٹ انجری، جو کہ پرانی چوٹ، وزن کا زیادہ ہونا اور گوٹ بھی گھٹنے کے درد کی وجہ بن سکتا ہے۔ اور اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کن سمٹم پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر گھٹنے میں درد، سوجن، اکڑاؤ اور چلنے میں آپ کو ڈیفیکلٹی ہے، سیڑھیاں چڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، یا گھٹنے کو مکمل موڑنے یا سیدھا کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو پلیز اسے نظر انداز نہ کریں، کیونکہ اگر درد بار بار ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، یا روزمرہ کے آپ کے کام یا نماز میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے، تو اس کے لیے پراپر اسسمنٹ بہت ضروری ہے، کہ آپ کو میڈیکل ایگزامینیشن کروانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یاد یہ رکھنا ہے کہ فائنڈنگ دا کاز از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈ دا رائٹ ٹریٹمنٹ، یعنی اصل وجہ معلوم کرنا ہی صحیح علاج کی طرف آپ کا پہلا اسٹیپ ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ علاج کیسا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں اس کا جواب ہر شخص کے لیے ایک جیسا نہیں، کیونکہ ٹریٹمنٹ دراصل بیماری، عمر اور دوسری میڈیکل کنڈیشنز اور درد کی شدت کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر مسئلہ آسٹو آرتھرائٹس ہو تو ٹریٹمنٹ میں فزیکل ایکٹیویٹیز اور فزیوتھراپی، یعنی مسل کو مضبوط اور موومنٹ کو بہتر کرنے والی ایکسرسائزیں بہتری لا سکتے ہیں۔ آپ پین ریلیف ٹریٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں، لیکن پین کلر ریلیف خود سے لمبے عرصے تک استعمال کرنے کو میں ایڈوائز نہیں کروں گی، کیونکہ بعض لوگوں میں ہیلتھ ایشو ہو جاتے ہیں، لائک معدے کا، گردوں کا، یا پھر اور دوسری کئی پرابلمس بن جاتی ہیں۔ اور اگر ہومیوپیتھک اور ایکوپنکچر کو دیکھا جائے تو ہومیوپیتھک اور ایکوپنکچر میں بھی اس کا ٹریٹمنٹ ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کوالیفائڈ پریکٹیشنر سے مشورہ کرنا ضروری ہے، اور انہیں اپنی تمام میڈیکل کنڈیشنز اور جو میڈیسن آپ استعمال کر رہے ہیں ان کے بارے میں ضرور بتائیں۔ آسٹو آرتھرائٹس میں کچھ لوگوں کو ایکوپنکچر سے بھی اچھا رزلٹ ملتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ کوالیفائڈ پریکٹیشنر سے آپ اسٹیرلائز پنیں لگوائیں، اور اس سے تاکہ کوئی اور نقصان ہونے کا چانس نہ ہو۔ کیونکہ ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ ڈونٹ ٹریٹ دا پین، اونلی فائنڈ دا کاز۔ یاد رکھیں کہ اگر گھٹنا اچانک بہت زیادہ سوج جائے، بہت سرخ یا گرم ہو، بخار کے ساتھ درد بھی ہو، اور یا آپ ٹانگ پر وزن نہ ڈال پا رہے ہوں، تو اس صورت میں آپ گھر پر الٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ پر انحصار نہ کریں، کیونکہ میڈیکل اسسمنٹ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ نی ریپلیسمنٹ بھی ایک اچھا آپشن ہے، اور بہت سے لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا گھٹنوں کے درد کا آخری حل نی ریپلیسمنٹ ہے؟ تو میں کہوں گی کہ نہیں،
क्योंकि हर नी पेन रिप्लेसमेंट के लिए नहीं होता। अमूमन नी रिप्लेसमेंट उस वक्त कंसिडर की जाती है कि दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो और आपका नी इतना डैमेज हो रहा हो कि आप डेली की आपकी लाइफ मुतासर हो रही हो और कोई और ट्रीटमेंट आपके लिए फ़ायदा मंद ना रहा हो, तो उस सूरत में एक नी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन आता है। लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, ये क्यों किया जाता है, इसमें मरीज़ को कब ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि टोटल नी रिप्लेसमेंट और पार्शली नी रिप्लेसमेंट में क्या फ़र्क है और इसके बाद रिकवरी कब होती है और इसके रिस्क क्या हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं या इसके बेनिफिट क्या हैं। इन सब बातों पर मैं एक मुकम्मल और आसान वीडियो बनाऊंगी। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और ज़रूर करें ताकि आपके फैमिली और फ्रेंड में किसी और को इससे फ़ायदा हो सके जिनके घुटनों में दर्द रहता है। अल्लाह पाक आपको सेहत ज़िंदगी अता फरमाए। स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।